اور حضور کے وصال شریف ظاہری زندگی مبارک میں پردہ فرما جانے کے بعد بھی مانگنا جائز ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ تو یہ ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جو اجماع امت ہے اس پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے انبیاء زندہ ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بدرجہ اتم زندہ ہیں، اور جو زندہ ہوتا ہے اس سے مانگا جاتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا نہیں سمجھ کے مانگتے، خدا کا محبوب سمجھ کے مانگتے ہیں، بے اذن اللہ مانگتے ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، جبکہ یہ صفت اللہ کی ہے، یہ صفت اللہ کی ہے، مردوں کو زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ محبوب خدا بغیر اذن کے خالق ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ خالق کے محبوب ہونے اور اللہ کی عطا سے ہماری مدد فرماتے ہیں، تو یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہاں جی، اور آگے فرماتے ہیں کہ میں مٹی کے پرندے بناتا ہوں اور فَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا زندگی بھی میں دیتا ہوں، تو زندگی تو دینا اللہ کے اختیار میں ہے، ہاں جی، لیکن اللہ کے مقبول اور جو محبوب ہیں وہ خالق ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ وہ خالق اور اس مصور کی بنائی ہوئی تصویر اور اس کی عطا اور اس کی عنایت سے آگے یہ کام اس کے محبوب بھی کرتے ہیں، اور ان کاموں کی وجہ سے اور ان صلاحیتوں کی وجہ سے ہمیں خالق کا پتہ چلتا ہے کہ جس کی تصویر بنائی ہوئی مصور کی تصویر اتنی باکمال ہے کہ وہ مٹی کے پرندے بنائے تو اڑنا شروع کر دے، وہ مردوں کو ہاتھ لگائے تو زندہ ہو جائیں، ہاں جی، اور وہ برس اور کوڑے والے مریض جو ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہاتھ پھیرتا ہوں وہ تندرست و توانا ہو جاتے ہیں، اور نابینا مادرزاد اندھے جو ماں کے پیٹ سے آنکھیں نہیں لے کے آئے فرمایا میں آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں بینا ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ اپنے مقبولوں اور محبوبوں کو شان عطا فرماتا ہے، اور پھر ان شانوں سے اس خالق حقیقی کا پتہ ہمیں ملتا ہے کہ جس کی بنائی ہوئی تصویریں اتنی باکمال ہیں اس مصور کی اپنی کیا شان ہوگی، اس مصور کی اپنی کیا شان ہوگی کہ جس کی بنائی ہوئی تصویر اتنی باکمال ہے، جس خالق کی کاریگری اور جس خالق نے تخلیق کی عیسیٰ علیہ السلام کو، اس پھر تخلیق کے بعد اتنی صلاحیتیں عطا فرما دیں، تو بتاؤ وہ خالق خود کتنی صلاحیتوں کا مالک ہوگا، ہاں جی، اور اس کا پھر محبوب تو محبوب خدا ہے نا، جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، موسیٰ کا بھی نبی ہے، جو سارے نبیوں کا نبی، سارے رسولوں کا رسول ہے، بلکہ سارے نبیوں اور رسولوں کا محبوب بھی ہے، بلکہ ساری کائنات کا محبوب ہے، چرند پرند درند نباتات جمادات معدنیات کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ سارا میرے محبوب کا عاشق ہے، حضور کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا، اگر زمین بھی پانی کے اوپر کھڑی ہے تو پانی کے اوپر اگر کشتی رکھو تو وہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کنٹرول کرو تو ہچکولے کھاتی رہتی ہے، لیکن دیکھو زمین اگر اس طرح ادھر ادھر جاتی یا ہلتی تو ہمارا جینا حرام ہو جاتا، لیکن یہ پانی کے اوپر کھڑی ہے آرام سے سکون سے، ہم اس کے اوپر پلازے بنا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، تہخانے بنا رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ ہلتی نہیں ہے، ذرا سی ہلے تو ہم باہر نکل جاتے ہیں میدانوں میں اور کلمے کا ورد شروع کر دیتے ہیں، ڈر جاتا ہے ہمارا کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ تو یہ آرام سکون سے جو کھڑی ہے، کیوں کھڑی ہے؟ یہ میرے محبوب کے محبت میں کھڑی ہے۔ زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا، اور یہ بغیر ستونوں کے اتنا بڑا صاحبان اور تے بتے 7 آسمان اوپر نیچے کھڑے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی ٹیک ہے نہ کوئی رسی ہے نہ ان کے نیچے کوئی ٹیک ہے، لیکن یہ کھڑے ہیں۔ فرمایا کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا یہ محبوب خدا کی محبت میں کھڑے ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ ساری کائنات اور ساری کائنات کی ساری مخلوقات حضور کی جو ہے محب ہے،
حضور سے محبت کرنے والے ہیں، اور حضور کون ہیں؟ حضور محبوب خدا ہیں، حضور محبوب خدا ہیں۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے، محبوب خدا ٹھہرے۔ جی ہم زمانے سے اپنا انداز بھی جدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کوئی کس کو محبوب بنا لیتا ہے، کوئی کس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ تمہارا مقدر کتنا اعلیٰ ہے کہ تم محبوب بھی، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا مقدر، تمہارا ظرف کتنا اعلیٰ ہے کہ تم محبوب بھی جس کو بنائے بیٹھے ہو وہ کسی دنیا والے کا محبوب نہیں، وہ محبوب خدا ہے۔ بتاؤ نا، جو محبوب خدا ہوگا تو اس کی کیا شان ہوگی؟ جی اسی لیے زمین از حب او ساکن فلک در عشق و شیدا، یہ زمین بھی حضور کی محب ہے اور یہ فلک بھی حضور کا شیدا ہے، حضور کا چاہنے والا ہے، حضور کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ اسی لیے تو حضور جب تشریف لائے نا تو آسمان نے بھی اپنے ستارے اکٹھے کر کے حضور کے گھر پہ، حضور کے حجرہ آمنہ کے اوپر اکٹھے کر دیے۔ ستاروں، بے شک تم میری زینت ہو، لیکن تمہیں پتا ہے میں کس کا شہدا ہوں۔ آج وہ آیا ہے، اب میری زینت کو چھوڑو، میرے حسن کو چھوڑو، جاؤ حجرہ آمنہ پہ لٹک کر اس حجرے کی زینت بن جاؤ جس حجرے میں جس کا میں شہدا ہوں وہ آیا ہے، وہ آیا ہے۔ ستاروں نے بھی ثابت کر دیا کہ ہم بھی حضور کے عاشق ہیں۔ چاند سورج، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، پنگوڑے میں جن کی انگلی کے اشارے پہ ناچتا ہے، وہ بھی ثابت یہ کرتا ہے ہم بھی حضور کے شہدا ہیں۔ تو حضور، ہر چیز حضور سے پیار کرتی ہے سوائے انسان کے۔ یہ انسان بڑا عجیب انسان ہے، ہاں جی، یہ محبت کے لیے بھی اس کو حوالہ چاہیے، جبکہ عشق جو ہوتا ہے یہ حوالوں سے نہیں کیا جاتا۔ صحابہ نے تو کوئی حوالہ نہیں پوچھا تھا جب حدیبیہ کے میدان میں حضور تشریف فرما تھے، آپ بال نائی آیا، حجام آیا بال تراشنے کے لیے، تو بال جب تراشتا تھا تو صحیح بخاری ہے کہ سارے صحابہ حضور کے گرد حالہ بنا لیتے ہیں اور اپنی تلیاں رکھ دیتے ہیں۔ حضور کے سر مبارک کا ایک بال بھی عنبری کا زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کی تلیوں پہ گرتا تھا، صحابہ کی تلیوں پہ گرتا تھا۔ حضور وضو فرماتے تھے تو وضو کا پانی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنی تلیوں پہ گرتا تھا، اور اپنے چہروں پہ مل کے اپنے چہروں کے حسن دوبالا کرتے تھے۔ اور جس کسی کو نہ ملے یہ شہادت میسر نہ آئے، وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کی تری سے اپنا ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتا تھا۔ یہ ذرا پوچھے، کس مولوی سے پوچھو جو فتویٰ مانگتا ہے حضور کی محبت کے لیے، اس سے پوچھو یہ کس کتاب میں لکھا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے یا حضور کا حکم تھا کسی حدیث میں لکھا ہے؟ کہیں نہیں ملے گا، نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا۔ صحابہ کر رہے ہیں، جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جو قرآن میں لکھا ہے تو دکھاؤ، صحابہ نے کیا ہے تو دکھاؤ، حضور نے کہا ہے تو دکھاؤ۔ میرا بھی سوال ہے کہ یہ امام بخاری نے اپنی بخاری کے اندر جو ہے حسین باپ لکھا ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی تو مستعمل ہوتا ہے۔ اگر تم نے وضو کیا ہے، حکم یہ ہے کہ وہ پانی باہر جھاڑ کر اندر آؤ، اس میں گناہ جھیڑتے ہیں، مسجد میں نہیں جھاڑنا چاہیے۔ تو حضور جب وضو فرماتے ہیں تو عام انسان کا پانی مستعمل ہے، وہ نہیں گرا سکتے، لیکن حضور کے وضو کا پانی صحابہ اپنے چہروں پہ مل کر کے اپنا حسن دوبالا کرتے ہیں، جہنم کی آگ حرام کرتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، جزاک اللہ۔ تو کسی صحابی نے آج تک 1450 سال گزر، آج تک کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی محقق نے، کسی عالم نے یہ فتویٰ صحابہ پر نہیں لگایا کہ صحابہ سے پوچھو یہ کیوں کرتے تھے، ایسا کس کتاب میں لکھا تھا۔ ہاں جی، حضور بلغم مبارک نکالتے تھے،
کھنکار کے جی حلق سے، تو وہ جو ہے عروہ بن مسعود جو جاسوس بن کے ابو سفیان کا آیا تھا، وہ کہتا ہے جب آپ اس کو پھینکتے تھے زمین پر تو صحابہ پھینکنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں پر ملتے تھے۔ یار مجھے بتاؤ نا یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ جس کتاب میں یہ لکھا ہے اس کتاب میں میلاد منانا بھی لکھا ہے، انگوٹھے چومنا بھی لکھا ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا بھی لکھا ہے، حضور پہ مر مٹنا بھی لکھا ہے، حضور کی عزت اور ختم نبوت پہ پہرا دینا بھی لکھا ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ سب کچھ اسی کتاب میں لکھا ہے۔ ہاں وہ کتاب تم لے آؤ، تم ہمیں دکھاؤ، ہم تمہیں اس میں دکھا دیں گے، ہم دکھا دیں گے۔